بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 7 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتلانے والا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت وزارت داخلہ کی جانب سے تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی سبھی شامل ہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وبائی مرض کرونا کے کیسز 1100 کے قریب سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ تمام افراد سماجی فاصلے، ماسک کی پابندی اور دیگر جو اقدامات ہیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ ایسے ادارے یا ایسے غیر ملکی اور سعودی شہری جو قوانین کا احترام نہیں کریں گے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ ایسے افراد جو ماسک نہیں پہنتے، پہلے ان پر 1000 ریال جرمانہ تھا، اب یہ 10,000 ریال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، وہ افراد جو جان بوجھ کر وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بنیں گے، انہیں 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، 5 سے 10 سال کی جیل، اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں انہیں ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مختلف جگہوں پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہت احتیاط برتیں۔ ایسے ٹائم پر بالکل نہ جائیں جب رش ہو، کیونکہ رش میں کرونا کے پھیلنے کا ایک بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی فیملی یا اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے رش والے ٹائمنگ میں یا رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجی نے اسکولوں میں تدریس کی ملازمتیں سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کرنے کا باقاعدہ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تمام اساتذہ سعودی شہری ہوں گے۔ فیصلہ مرحلہ وار 3 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے انٹرنیشنل اور پرائیویٹ گرلز اینڈ بوائز اسکولوں میں پہلے مرحلے میں خصوصی مضامین کی تدریس کی ذمہ داری سعودیوں کو دی جائیں گی۔ فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ ریاضی یعنی میتھ، فزکس، بایولوجی، سائنس اور کمپیوٹر جیسے تمام مضامین پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ سعودی اساتذہ پڑھائیں تاکہ انٹرنیشنل اسکولوں میں تدریسی اور وظائف کی سعودیزیشن کا فیصلہ عربی زبان، قومی شناخت، اسلامک اور سوشل اسٹڈی، آرٹ اور ورزش جیسے مضامین کی زیادہ سے زیادہ اساتذہ بھی سعودی رکھے جائیں۔ شروعات ان مضامین میں سعودیزیشن سے ہوگی۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے وزیر احمد الراجی نے اس فیصلے کا ہدف اگلے 3 سالوں کے دوران پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولوں میں 26,000 سے زیادہ سعودی اساتذہ کے رکھنے کے لحاظ سے کیا ہے۔ یہ فیصلہ لیبر مارکیٹ میں سعودیوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے اور سعودیزیشن سے متعلق وزارت کے ماسٹر پلان سے مطابقت رکھتا ہے۔ فیصلے کی بدولت مجموعی قومی پیداوار کا مشن مستحکم ہوگا۔ سعودی اخبارات کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے فیصلے کی تفصیلات مزید جلد جاری کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں غیر ملکی اساتذہ یعنی ٹیچرز کو اب ہٹا کر اگلے 3 سالوں میں تمام سعودی شہریوں کو مرد اور خواتین کی جو بھی پوزیشن ہیں ان پر رکھا جائے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں اب تک 95 لاکھ سے زائد افراد کو وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے اعداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا کہ مملکت کے تمام کمشنریوں میں قائم کرونا ویکسین سینٹرز کے ذریعے اب تک 95,57,948 افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ ویکسین لگائی جا چکی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک روز کے اندر توکلنا اور صحتی ایپ پر مملکت کے مختلف شہروں میں 1,36,000 سے زائد افراد نے ویکسین لگوانے کے لیے خود کو رجسٹرڈ بھی کروایا ہے۔ واضح رہے، مملکت میں گزشتہ برس مارچ 2020 سے آنے والی کورونا کی وبا کے تحت تمام سرگرمیاں معطل ہوئی تھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں۔ اسی حوالے سے وزارت صحت نے انتہائی جامع انداز میں کام کیا، جس کی وجہ سے جلد ہی اس مہلک بیماری پر کافی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں ٹاپ لسٹڈ ہے جہاں پر وبائی مرض کورونا کے کیسز بہت کم ہیں اور بہت حد تک اس پر کنٹرول بھی کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد افراد اور مہلک بیماریوں میں مبتلا افراد کو ویکسین لگائی گئی تھی۔ دوسرے مرحلہ جو کہ 18 فروری 2021 کو شروع ہوا تھا، اس کے تحت تمام افراد کو ویکسین لازمی قرار دی گئی تاکہ کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ عمرے کی شرط کے لیے بھی وبائی مرض کورونا کی ویکسین اور حج کے لیے بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ مسجد الحرام یا مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی ادائیگی کے لیے بھی لازمی ویکسین قرار دی گئی ہے۔ ویکسینیشن سینٹرز جانے سے پہلے وزارت صحت کی توکلنا اور صحتی ایپس کے ذریعے سینٹر کا تعین اور پیشگی وقت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ رجسٹریشن کا مرحلہ وہاں جانے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے اور سینٹر میں بلا وجہ رش نہ ہو اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر بھی عمل کیا جائے۔ تمام غیر ملکی افراد پہلی فرصت میں اپنے آپ کو وبائی مرض کورونا سے متعلقہ ویکسین کے حصول کے لیے رجسٹرڈ کروا لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں سفر کے لیے اور حج اور عمرے کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ جمعے کو بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، تیز ہوائیں چلیں گی، ژالہ باری کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا تھا کہ جازان، اسیر، بہا، مکہ المکرمہ، ریاض کے کچھ علاقے، قصیم اور حائل، اسی طرح سے تبوک کے کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں پہلے چلیں گی، اس کے بعد بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ شدید گرد و غبار کا طوفان بھی کچھ علاقوں میں آئے گا، اس میں خصوصی طور پر حائل اور الجوف کے علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مملکت میں سب سے گرم مکہ المکرمہ کا علاقہ ہے، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر ابہا میں ریکارڈ پر آیا ہے۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب ولی عہد کی دعوت پر آ رہے ہیں۔ دورے کی تیاریوں کے لیے سعودی عرب میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں اور بہت سارے معاہدوں پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود جو پاکستانی ہیں، ان کے مسئلے مسائل پر بھی بات کی جائے گی۔ 8 سے زیادہ جو معاہدے ہیں اس کے ہونے کا امکان ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع سمیت اہم دلچسپی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بنا پر سعودی عرب میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے دنوں سونے کی قیمتیں کافی کم ہوئی تھیں، مگر ابھی دوبارہ سے ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سونا خریدنا چاہتے ہیں ابھی انتظار کریں، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں اور سعودی عرب میں دیگر جو اہم ترین معاملات ہیں اس کی بنا پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو امید ہے اگلے چند روز میں دوبارہ کم ہو جائے گا۔